السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں سونے کا تاج پہنے ہوئے ہوں۔ امام موصوف فرمانے لگے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا والد سفر کی حالت میں تنہا ہے، اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس آدمی نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اپنے والد کی طرف سے پہنچنے والا ایک خط نکالا تو اس میں اس کے والد نے اپنی بینائی کے ختم ہو جانے، علاقہ غیر میں تنہا ہونے اور اسے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ اس خواب میں 3 بنیادی چیزیں ہیں: نمبر 1 سر، نمبر 2 تاج، نمبر 3 سونا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں چیزوں کی لغوی معنی اور اشتقاق کی مدد سے ایک ضابطہ اور اصول وضع کیا۔ سر سے سردار مراد لیا اور والد انسان کا سردار ہوتا ہے۔ تاج اجمیوں کا امتیازی لباس ہے اور اجمیوں کی سرزمین عربوں کے لیے علاقہ غیر ہے۔ سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں، اس کا معنی ختم ہونا بھی آتا ہے۔ اس سے انہوں نے بینائی کا ختم ہونا مراد لیا۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک ایسی تعجب خیز بات اخذ کی کہ جو واقعے کے عین مطابق تھی۔ ایک قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ امام موصوف نے جیسے اس خواب کی تعبیر کی تھی، واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوابوں کی جیسے تعبیر کی جائے گی ویسی صورتحال درپیش ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی تعبیر جیسے کی جاتی ہے وہ اسی طرح وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنا پاؤں اوپر اٹھانے کے بعد اسے نیچے رکھنے کا منتظر ہو۔ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے تو اسے کسی خیر خواہ صاحب علم کے علاوہ کسی کو نہ بتائے۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبیر سے پہلے خواب کی حیثیت پرندے کے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز کی مانند ہے۔ جب ان کی تعبیر کر لی جاتی ہے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ چیز انتہائی لائق انتباہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خوابوں کی تعبیر خوش آئند چیزوں سے کی جانی چاہیے۔ دست کشی کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی خواب سے 2 متضاد باتیں سامنے آ رہی ہوں تو ان میں سے خواب کے الفاظ اور اس کے اصول اور ضوابط کے قریب تر چیز کو لیا جانا چاہیے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام ابن عبدالوردی کا 1000 شعروں پر مشتمل خواب نامہ ایک تشریح میں ایک عالم کے حوالے سے یہ بات تحریر کی ہے، خواب کی تعبیر کرنے والے کو رک رک کر سوچنا چاہیے اور مکمل گہرائی تک جانا چاہیے۔ بات کا باہمی ربط پیدا کرنا چاہیے، زائد چیزوں کو نکال کر بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے فن تعبیر کے اصول اور ضوابط کے سامنے لانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر خواب کی مختلف تعبیریں ہمیں آ رہی ہوں تو جو زیادہ مناسب حال اور قیاس اور رائے کے مطابق ہو اسے بیان کیا جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر کا تعلق دیکھنے والے کے بھائی، دوست، رشتہ دار یا کسی متعلقہ شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب خواب کی باتوں کا آپ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ نہ ہی وہ آپ کا لیکن اس سے قریب المرگ ہو تو اس کی تعبیر دوسرے شخص کی زیادہ مناسب حال ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ابو جہل آپ کی بیعت کر رہا ہے، جبکہ اس سے مراد اس کا بیٹا اکرمہ تھا۔ لہٰذا جب اکرمہ مسلمان ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن عاص کو خواب میں دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ کی انتظامی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ عہدہ عتاب ابن اسید کو ملا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا منتظم مقرر کر دیا تھا۔ اگر کوئی ایسا خواب دکھائی دے جس کی تعبیر کسی مسلمان بھائی کا چھپا ہوا عیب ہو تو اسے چھپائے رکھیں، اسے بیان نہ کریں۔ اگر کبھی بیان کرنا ہو تو اس شخص کا نام نہ لیں، کیونکہ اسے بیان کرنا غیبت ہے۔ خواب دیکھنے والے کی قدر و منزلت اور اس کی ہیبت و صورت کے لحاظ سے خواب کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کے خواب کی
اس کے مقام اور مرتبہ اور صورت حال کی مناسبت سے تعبیر کی جانی چاہیے۔ ایک ہی خواب کی ایک شخص کے لیے باعث رحمت، دوسرے شخص کے لیے باعث عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے امام ابن سیرین سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں اذان کہتے ہوئے سنا ہے، تو وہ فرمانے لگے تم حج کرو گے۔ ایک دوسرے شخص نے بھی یہی خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جب ان دو مختلف تعبیروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے شخص کو بہتر عملی حالت میں دیکھا تو میں نے اس کی تعبیر باری تعالیٰ کے اس فرمان سے کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ جبکہ دوسرے شخص کی حالت ناپسندیدہ دیکھی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اس کی تعبیر کی ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، پھر ایک منادی نے اعلان کرتے ہوئے کہا اے قافلے والو تم چور ہو۔ امام ابن سیرین ممبر پر تقریر کرنے کی تعبیر حکمرانی ملنے کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن اگر خواب دیکھنے والا اس کا اہل نہ ہو تو اس کی تعبیر پھانسی کے ساتھ کرتے تھے۔ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا کہ خواب تو بچہ دیکھتا ہے لیکن اس کا مصداق والدین میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ نوکر کے خواب کی تعبیر اس کے مالک سے تعلق رکھتی ہے، یا بیوی کا خواب اپنے خاوند یا افراد خانہ سے متعلق ہوتا ہے۔